السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ آج عقیدہ توحید کا درس ہوگا اور آج کا سبق ہے لا الہ الا اللہ کی باقی مادہ شرطوں کا بیان۔ اس سے پہلے 3 شرطوں کا بیان ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے یا اس کا اقرار کرنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب ان شرطوں کی پاسداری کی جائے گی۔ اگر ان شرطوں سے کسی کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا خالی ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ 3 کون سی شرطیں گزر چکی ہیں؟ علم، یقین اور صدق۔ علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور یقین ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ پر، اس کے معنی اور مطلب پر، اس کے تقاضوں پر، اور سچے دل سے، صدق دل سے اس کی گواہی دینا چاہیے، جھوٹے دل سے نہیں، بلکہ انسان سچا ہو اس کی گواہی دینے میں، اس کا اقرار کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط کہتے ہیں کہ قبول ہے۔ چوتھی شرط قبول کرنا۔ اس سے پہلے جو تیسری شرط بیان کی گئی ہے وہ کیا تھا؟ صدق، سچائی کے ساتھ اس کلمہ کو کہنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو چوتھی مان لیں اور اس کو تیسری قبول کو، یا اس کو تیسری مان لیں اور اس کو چوتھی، بات برابر ہے۔ تو ایک شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، کیا؟ قبول کرنا۔ کیا مطلب قبول کرنا؟ رد نہ کرنا، انکار نہ کرنا، بلکہ قبول کرنا، مان لینا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مطلب ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، انسان اپنی زبان سے اور اپنے دل سے سب کو قبول کر لے اور اس میں سے کسی بھی چیز کو رد نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک شرط ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار یا اس کی گواہی دینے کی۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اس کلمہ کا معنی اور مطلب تو جانے اور وہ کہے کہ مجھے اس پر یقین بھی ہے، ٹھیک ہے، اور میں سچے دل سے اس کو کہتا ہوں، یہ سب دعویٰ تو کرے لیکن اسے قبول نہ کرے، اسے مانے نہ، یا اس میں سے کسی کو رد کر دے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو اس کا معنی، مطلب، اس کے تقاضے جو بھی ہیں، سب کا قبول کرنا ضروری ہے۔ ان سب کا رد کر دینا یا ان میں سے کسی کا بھی رد کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، اور اس کے بغیر اگر کوئی گواہی دے گا اس کلمے کی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ صافات میں آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب انہیں کہا جاتا تھا، کافروں کو، مشرکوں کو جب کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس کو مان لو، اسے قبول کر لو، اس کے تقاضوں کو تسلیم کر لو، تو یستکبرون، تو وہ کیا کرتے تھے؟ استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، یعنی رد کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس شاعر دیوانے کی وجہ سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے؟
नऊज़ु बिल्लाह शायर कहते थे, दीवाना कहते थे। कहते थे क्या इस शायर और दीवाने की वजह से हम अपने तमाम माबूदों को छोड़ दें? इस कलमा को हम थाम लें, ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल कर लें, मान लें, और अपने सारे बुतों को, मूर्तियों को, सबको हम छोड़ दें, सारे माबूदों को छोड़ दें? तो इन दोनों आयतों से क्या मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना इंसान को तभी फ़ायदा पहुंचाएगा जब वो इसको कबूल करेगा, जब इसको मानेगा, इसको या इसके माना और मतलब को या इसके तकाज़ों को रद्द नहीं करेगा। कुफार और मुशरिकीन जानते थे इस कलमे का माना और मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया, इसको कबूल नहीं किया, इसको माना नहीं, इसलिए वो काफिर ठहरे। समझ रहे हैं ना? तो सिर्फ जानना कि इसका ये माना और मतलब है ये काफी नहीं है, उसको मानना भी जरूरी है। जानो और उसको मानो। कुफार मुशरिकीन का कसूर क्या था? उन्होंने जाना तो कि इस कलमे का ये माना मतलब है, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, कबूल नहीं किया, माना नहीं। ठीक है, तो मालूम क्या हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तों में से एक शर्त क्या है? कबूल करना, रद्द नहीं करना चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए। कुरान मजीद का जब आप मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान किया है कि जिन लोगों ने इस कलमे को कबूल किया, इसको माना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो अल्लाह ताला ने उनकी नुसरत और ताईद की, है ना? जैसे कि अपने नबियों, अपने रसूलों और उनके मानने वालों की, उन्हें नजात दिया, उन्हें सआदत की ज़िंदगी दी और जन्नत की खुशखबरी सुनाई। लेकिन जिन लोगों ने इस दावत को ठुकरा दिया, इसे कबूल नहीं किया, इसे रद्द कर दिया, तो उनका अंजाम क्या हुआ? दुनिया में भी उन पर अजाब नाजिल हुआ और आखिरत में भी उन्हें अजाब से दोचार होना पड़ेगा। तो इससे भी मालूम हुआ कि कबूल करना, मानना ज़रूरी है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को, उसके माना और मतलब को और उसके तकाज़ों को। अगर कोई लाख दावा करे कि मैं इस कलमे का मतलब समझता हूँ और इस पर यकीन है मेरा और मैं सच्चे दिल से इसको पढ़ता हूँ, लेकिन ज़ुबान से या दिल से उसे अगर वो कबूल नहीं करता है या उसके किसी भी तकाज़े को नहीं मानता है, रद्द कर देता है, ठुकरा देता है, तो वो मोमिन और मुवाहिद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कबूल कर लेना, मान लेना, ये भी एक शर्त है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की। एक हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका मफ़हूम ये है कि मुझे जो इल्म दिया गया है और जो हिदायत देकर भेजा गया है, यानी अल्लाह ताला ने जो मुझ पर नाजिल किया है इल्म और दीन, शरीयत, हिदायत, ठीक है, तो उसे कबूल करने और ना कबूल करने के सिलसिले में लोगों की मिसाल कैसी है? मूसलाधार बारिश की तरह से जो ज़मीन पर बरसी हो, नाजिल हुई हो। तो ज़मीन के एक हिस्से ने उस बारिश को कबूल कर लिया, अपने अंदर उस ज़मीन ने जज्ब कर लिया, ठीक है, उस ज़मीन को रोक लिया और जज्ब कर लिया, और वो ज़मीन साफ सुथरी थी, सरसब्ज़ व शादाब ज़रखेज़ ज़मीन। तो उस ज़मीन ने जज्ब किया उस बारिश को, तो उसकी वजह से क्या हुआ? घास, पेड़ पौधे, अनाज, गल्ले, उससे फल फूल उगे, पैदा हुए, है कि नहीं? तो उसकी वजह से क्या हुआ? फायदा हुआ लोगों का। जमीन ने खुद भी फायदा हासिल किया। वो जमीन मुर्दा थी, सूखी हुई थी, बारिश हुई तो वो जमीन जिंदा हो गई, लहलहा उठी, सरसब्ज़ व शादाब हो गई, और दूसरों को भी फायदा हुआ, इंसानों को भी फायदा हुआ, जानवरों को भी फायदा हुआ। इंसान और जानवर ने पिया भी और उससे जो अनाज और गल्ला, फल फूल वगैरह हुए, उससे भी फायदा उठाया। ठीक है, तो जिन्होंने कबूल किया अल्लाह ताला के नाजिल करदा दीन और शरीयत और इल्म और हिदायत को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उनकी मिसाल इस ज़मीन की तरह से।
ٹھیک ہے، کہ خود بھی فائدہ حاصل کیا اور دوسروں کو بھی فائدہ دیا. اور زمین کا ایک حصہ ایسا بھی جس نے بارش کے پانی کو نہیں روکا، قبول نہیں کیا، جذب نہیں کیا اپنے اندر. چٹیل میدان ہے، بارش برسا اور وہاں سے بارش کا پانی گزر گیا. سخت زمین ہے، نہ پانی وہاں پہ رکا، جذب ہوا، اور نہ ہی اس پانی کی وجہ سے اس زمین میں کچھ سبزہ اگا. ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں، مطلب ایسا بھی ہوتا کہ ٹھیک ہے اس میں سبزہ حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پانی وہاں پہ رکا رہا تو لوگ وہاں سے پانی اٹھا کر لے گئے ہوں یا جانور وہاں کر پانی پی لیے ہوں، ایسا بھی نہیں ہوا. یہ ایک تیسری مثال ہے، وہاں پر میں ذکر نہیں کروں گا، صرف 2 ہی مثال ذکر کروں گا. ایک مثال تو وہی، دوسری یہ کہ اس زمین نے خود بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ چٹیل زمین ہے، بارش کا پانی وہاں پر رکا ہی نہیں اور وہاں سے گزر گیا. ٹھیک ہے، تو نہ خود زمین کا کوئی فائدہ ہوا اور نہ لوگوں کا، جانوروں کا اس سے کوئی فائدہ ہوا. تو جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت کو قبول نہیں کیا، اس کی مثال اسی زمین کے حصے کی طرح. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے، جس کی اصل اور بنیاد کیا ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اسے قبول کرنا، اسے مان لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کی آگے دعوت دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو چوتھی شرط یہ ہوئی. 5ویں شرط، اور دیکھیں مکہ کے جو کفار مشرکین تھے انہوں نے قبول نہیں کیا. کیا ابو طالب کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے نا؟ پتہ تھا. ابو جہل کو بھی پتہ تھا، ابو لہب کو، سب کو پتہ تھا، بلکہ فرعون کو بھی پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے، برحق ہے. جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل کو یقین تھا کہ یہ دعوت جو توحید کی ہے برحق ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ برحق ہے، لیکن انکار کر دیا، ٹھکرا دیا. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں ٹھکرانے کے، ہے نا؟ بہت سارا خوف ہوتا ہے کہ ہم مان لیں گے اس کی دعوت تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری شہرت ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حسد، دشمنی، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار مشرکین جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس رسول نے تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا رکھا ہے؟ کیا یہ رسول یہ کہتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک ہی معبود کو، اللہ کو معبود برحق مانا جائے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، تعجب خیز بات ہے. یہ کون کہتے تھے؟ کفار و مشرکین کہتے تھے، جیسا کہ سورہ 7 آیت نمبر 5 میں ہے. ٹھیک ہے، تو صرف کہنا، صرف اس کا معنی جان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا، اسے قبول کرنا بھی ضروری ہے. آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جب انہیں خالص توحید کی دعوت دی جاتی ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ قبروں، مزاروں، درگاہوں، خانقاہوں سے جو ہے اپنا تعلق، اپنا ناطہ اس طرح کا تم توڑو جس طرح کا تم بنائے ہوئے ہو. جو ناطہ، جو رشتہ، جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے اس طرح کا تعلق تم ان سے بنائے رکھے ہو. اور بزرگان دین جو فوت ہو چکے ہیں ان سے اس طرح کا تعلق، اپنا رشتہ بنائے رکھے ہو، اس طرح کا رشتہ ان سے توڑو. یہ رشتہ صرف اللہ کا حق ہے. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ عجیب بات کرتے ہو تم لوگ، کیا ہم اپنے ان بزرگان دین کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کا ادب احترام نہ کریں، ان سے عقیدت نہ رکھیں؟ کیسی بات کرتے ہو؟ وہ یہی کہتے ہیں نا.
اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور توحید کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان بزرگان دین اور اولیاء صالحین کو بھی چھوڑا جائے ایز اے معبود. معبود کی حیثیت سے انہیں چھوڑنا ضروری ہے. معبود کی حیثیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، معبود برحق کی. باقی ان کا احترام ضروری ہے، ان کا ادب واجب ہے، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان سے عقیدت، محبت، ان کا ادب اور احترام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں اللہ کا درجہ دے دیا جائے، اللہ کا مرتبہ دے دیا جائے. یہ فرق جاننا ضروری ہے. ادب احترام میں اور عبادت میں فرق ہے. ادب احترام بے شک کریں لیکن عبادت نہ کریں، دونوں میں فرق ہے. ایک اور شرط لا الہ الا اللہ کی، یہ کون سی شرط ہو جائے گی؟ پانچویں ہو جائے گی. علم ہو گیا، یقین ہو گیا، صدق ہو گیا اور قبول ہو گیا. پانچواں کیا ہے؟ پانچواں کہتے ہیں کہ الانقیاد. انقیاد عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تابع داری، اطاعت و فرما برداری. اطاعت و فرما برداری، تابع داری، یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی بنتا ہے اس پر عمل کیا جائے. اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے. صرف زبان سے کہہ دینا، ٹھیک ہے، اور مان لینا، یقین کر لینا، سچے دل سے کہہ دینا، مان لینا، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو. جب یہ عمل کرنے کی بات آئے تو انسان عمل نہ کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کلمہ پڑھے لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کا معنی کیا ہے؟ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت مت کرو. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بندہ اس کا اقرار کرے، اس کی گواہی دے، اس کو برحق مانے، اسے قبول کرے، اس کا معنی مطلب سمجھے، لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، اللہ کے لیے رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے. اللہ نے جو عبادت فرض کی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ، استطاعت ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، تو کیا اس کو یہ کلمہ پڑھنا فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا. وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے ہیں، عبادت کی صورتیں ہیں، عبادت کی قسمیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کرتا ہی نہیں ہے. تو وہ لاکھ گواہی دے، اقرار کرے، دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن چونکہ وہ عمل میں پیچھے ہے تو اسے فائدہ نہیں ہوگا. تو عمل کرنا بھی ضروری ہے، تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا. اس کلمے کا جو معنی اور مطلب ہے اس کو مانتے ہوئے، اس کی گواہی دیتے ہوئے اس پر عمل کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ بھی ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں انقیاد. یہ بھی شرط ہے. ٹھیک ہے؟ لہٰذا بہت سارا اس میں توحید والے جو ہیں نا ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ توحید کے جو علمبردار ہیں، توحید کے جو دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے توحید پر. صرف توحید کی دعوت دینا اور توحید کا دعویٰ کرنا اور توحید کا پرچم اٹھانا یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے. اللہ کی عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو دعوت دینے والا، بلانے والا خود پہلے اس پر عمل کر کے دکھائے. وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ برتے. ٹھیک ہے؟ تو انقیاد جو ہے یہ بھی ایک شرط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ انقیاد شرط ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. سورہ زمر آیت نمبر 54.
کہ اپنے رب کی طرف جھک آؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، انابت جس کو کہتے ہیں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع فرما بردار بن جاؤ، اس کے حکم کی تعمیل کرو، قبل اس کے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو معلوم کیا ہو اس آیت سے کہ تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کلمے کا جو حکم ہے، اس کا جو تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا، عملی جامہ پہنانا ضروری ہے، یعنی پریکٹس میں لانا اس کلمہ کو ضروری ہے۔ صرف تھیوری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پریکٹس کرنا اس پر ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت پیچھے جی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، یعنی نیکی کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی تابعداری کرنے والا ہے، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، یعنی لا الہ الا اللہ جو دین توحید دین اسلام ہے، اس کا تھامنے والا حقیقت میں کون ہے؟ وہ جس نے جو اسلام لے آیا اور احسان بھی کیا، مسلم بھی ہوا اور محسن بھی ہوا۔ محسن کا درجہ اعلیٰ ہے مسلم سے، ایک درجہ ہے مسلم کا، اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ مومن کا۔ مسلم یعنی اسلام والا، اس سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ مومن یعنی ایمان والا، اور اس سے بھی اوپر درجہ کس کا ہے؟ محسن، احسان والا۔ تو محسن، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اسلام لایا اور پھر محسن ہوا، جو مسلم ہوا اور پھر محسن ہوا، تو اس نے حقیقت میں دین کو تھاما ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف اسلام لے آیا اور اس کے اندر ایمان نہیں ہے یا احسان نہیں ہے، تو اس نے مضبوطی کے ساتھ دین کو نہیں تھاما۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی بحث بعد میں آئے گی کہ اسلام میں کیا کیا آتا ہے، ایمان میں کیا کیا آتا ہے اور احسان میں کیا آتا ہے۔ یہ دین کے 3 درجے ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ اسی طرح سے سورہ نساء آیت نمبر 125 میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دین کے اعتبار سے اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو مسلمان ہوا اللہ کے لیے اور محسن بھی ہوا، جو اسلام لایا اور اس نے احسان کو بھی اختیار کیا، اس سے اچھا دین والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ محسن بھی ہونا ہے۔ اسلام تو لے آئے، لیکن تابعدار ہونا بھی اب ضروری ہے، فرما بردار ہونا بھی ضروری ہے، عامل ہونا ضروری ہے۔ بغیر عمل کے ایمان لانا یا اسلام لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ یہی اصل آزمائش ہے انسان کی، اور خاص طور سے مسلمان کی، کہ خواہش کچھ کہہ رہی ہے کسی بھی میدان میں، کسی بھی معاملے میں، عبادت کا معاملہ ہو یا مطلب لوگوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ مسلمان موٹا موٹی تو جانتا ہی ہے نا، لیکن جب انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ دینی اور شرعی اعتبار سے یہ ٹھیک ہے اور دینی اور شرعی اعتبار سے یہ غلط ہے، لیکن میری خواہش یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں دنیاوی فائدہ ہے، یہ کر لو، خواہش یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں دنیاوی فائدہ ہے، یہ کر لیا جائے، جبکہ اللہ کا دین اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو
تو یہاں پر اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو ترک کر دے، چھوڑ دے، ہے نا، دنیا کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں، ہے نا، دنیا داری کے لیے، ہر 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 جگہ یہ قاعدہ فٹ ہوگا. شادی کا معاملہ ہو، بیوی بچوں کا معاملہ ہو، روزی روٹی کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، ملازمت، سیاست، حکومت، ہر میدان میں، ہر معاملے میں انسان کی خواہش یہ کہتی ہے کہ وہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہے، شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی. عام طور سے سود کا معاملہ ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ سود میں بڑا فائدہ، کمانے کا بہت آسان ذریعہ ہے آج کے زمانے میں، لاٹری، انشورنس اور اس طرح سے جو بھی حرام طریقے. تو اس وقت انسان اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر دے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان، یہی آزمائش کا موقع ہوتا ہے. کون سچا جھوٹا ہے، کون کھڑا کھوٹا ہے، اسی وقت پتہ چلتا ہے. ورنہ انسان دعویٰ کرتا پھرتا رہے، لیکن جب وقت آئے عمل کرنے کا، فرق کرنے کا، تو وہیں پر وہ شریعت کا پاس و لحاظ نہ رکھے، تو اس کا مطلب وہ اپنے دعوے میں کیا ہے، جھوٹا ہے. تو تابع داری کرنا ضروری ہے. اس بات کا جب اقرار کر لیا کلمہ پڑھ کے کہ دین اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کا تعلق دین سے ہو، دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، تو ہمیں اسلام، دین اور شریعت جو ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا. تبھی ہم مومن مانے جائیں گے، مسلم مانے جائیں گے، محسن مانے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کیا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے. کیا؟ انقیاد. انقیاد یعنی تابع داری. تو کتنی شرط ہو گئے؟ کون کون سی شرط ہو گئی؟ علم، یقین، قبول، انقیاد. انقیاد کا معنی کیا ہے؟ تابع داری. اب کتنی شرط بچی؟ 2 شرط اور بچی. اگر 7 شرطوں کو ہم اگر پڑھیں گے تو 2، اور اگر 8ویں شرط بھی بعض لوگ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح سے 3 شرط بچی، 3 شرط اور بچی. 1 منٹ. دیکھ رہے ہیں کہ آگے کی شرط میں کتنا ٹائم ہوا، ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ شروط کا بیان جو ہے آئندہ ہوگا، شروط کا بیان باقی ماندہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آج جو شرطیں پڑھی گئی ہیں ان کو اور تمام شرطوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا.